ام المومنین حضرت زینب بنت خزائمہ، نام زینب، نسب زینب بنت خزائمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد المناف بن حلال بن عامر، لقب ام المساکین ہے۔ وجہ: آپ رضی اللہ عنہا شروع سے ہی بہت فیاض اور دریا دل تھی۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے اور مسکینوں کی مدد کرنے میں آپ کی خوشی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا تھا اور بھوکا تو کبھی محروم نہیں رہا تھا۔ اپنی صفات کی وجہ سے آپ ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی۔ تیسرا نکاح: آپ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن حجاج سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد اور جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی بلند مرتبہ اور پرخلوص آرزو۔ سن 3 ہجری میں جب اسلامی لشکر جنگ احد کے لیے مدینہ شریف سے نکلا تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن حجاج نے دعا کی، اے خالق کون و مکان، مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجاع اور غضبناک ہو۔ میں تیری راہ میں لڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں اور وہ میری ہونٹ، ناک اور کان کاٹ ڈالے تاکہ میں تجھ سے ملوں، اور تو پوچھے اے عبداللہ تیرے ہونٹ، ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں گا الہی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جب انہیں غیب سے شہادت کی بشارت ملی تو فرمایا، خدا کی قسم میں دشمن سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ اس جوش و جذبے کے ساتھ لڑے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آپ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تلوار کے لیے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک لمبی چھڑی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس سے لڑو، یہ تمہاری تلوار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے اس سے تلوار کا کام لیا اور اللہ کی راہ میں نہایت شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دشمن نے آپ کے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ کر ایک دھاگے میں پرو کر ان کا ہار بنا لیا، اور اس طرح آپ کی وہ پرخلوص دعا قبول ہوئی۔ چوتھا نکاح: آپ کی عدت پوری ہو جانے کے بعد سن 3 ہجری ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا اور 500 درہم مہر مقرر فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ وفات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیے ہوئے ابھی 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ فضائل: امہات المومنین میں سے صرف آپ رضی اللہ عنہا ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، اور باقی سب ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انتقال کیا۔ اپنی فیاضی کی وجہ سے ام المساکین کہلاتی تھی۔